تذکرہ ہوگا وہ ہے غیبت. غیبت گناہ کبیرہ ہے لیکن بہت عام ہے. گناہ کبیرہ بھی اور عام ہے. عوام خواص اس میں سب مبتلا ہو چکے، بلکہ ہماری گفتگو میں دلچسپی ہی اسی سے پیدا ہوتی ہے، کسی کے خلاف بات کرنا. قرآن پاک میں غیبت کرنے والے کے متعلق فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. غیبت ایسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ایاکم والغیبہ، غیبت سے بچتے رہو، غیبت سے بچتے رہو. فإن الغیبة اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بدتر ہے، سخت گناہ ہے اس کی. کیونکہ زنا سے توبہ قبول کر لی جاتی ہے لیکن غیبت سے توبہ قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ شخص جس کی تم نے غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگو. غیبت یہ ہے کہ ابھی اس میں یہاں ان حضرات نے نہیں لکھا ہے، میں یہ مسئلہ سمجھا دوں آپ کو. آپ نے خدا نخواستہ کسی کی غیبت کی، میں نے، آپ نے، اللہ معاف فرمائے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اب ندامت ہو گئی کیوں میں نے اس کی خرابی لوگوں کو بتا دی، وہ خرابی ہے اس میں. تو اب ایک تو یہ مسئلہ آپ نے پڑھا کہ اس سے معاف کروا لو. لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو آپ نے کہا کہ حضرت جناب حاجی صاحب میں نے آپ کی غیبت کی فلاں مجھے معاف کرو، اس نے کہا چلو اللہ آپ کو معاف کرے میں نے بھی کیا. ایک یہ لوگ ہوتے. ایک وہ ہوتے ہیں جس کو آپ نے یہ کہا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، وہ دشمنی پہ آ جاتا ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، خود اپنے عیب نہیں دیکھتے، میرے خلاف بات کرتے. اس نے کہا میں معافی مانگتا، معافی نہیں ہے. تو ایسے کے لیے بھی راستہ نکالا ہے کہ اس کو نہ کہو، اس کی عادت سے آپ واقف ہے، نہ کہو اس کو، بلکہ اس کے لیے ایصال ثواب کرو، نوافل پڑھو، اس کو ثواب دے دو. یا اللہ میں نے اس کی غیبت کی، یہ نفل کا، یہ قرآن کا، یہ استغفار کا، یہ درود شریف کا ثواب اس کو دے دو، میرا جان خلاص ہو قیامت کے دن. یہ دو طرح کے لوگ، وہ پھر آپ جانتے ہیں. صحیح ہے جی. غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہی جائے کہ اگر وہ سن لے تو اسے ناپسند ہو. کیوں یہ بات کی اس نے، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ وہ بات سچی بھی ہو، اور اگر وہ سچ نہ ہو تو یہ تو بہتان ہو گیا، اور یہ غیبت سے بدتر ہے. غیبت صرف زبان سے نہیں بلکہ آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے. کوئی آ رہا ہے، آپ نے، میں نے آنکھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ فلانی، تو فرمایا اس اشارے سے بھی غیبت، اور تحریر سے بھی، یہ سب حرام ہے. اشارے سے غیبت کرے، زبان سے کرے، تحریر سے کرے، سب حرام. بلکہ دل سے غیبت کرنا یہ بھی حرام ہے. یعنی کیا؟ بدگمانی، سمجھ رہے؟ اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اب بتاؤ جی، جو دل میں بھی اس مسلمان کے خلاف خراب نہ سوچے اور اشارہ بھی نہ کرے، لکھے بھی نہ، کہے بھی نہ، تو محبت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ دل صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، چہرے کو نوچ رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. کیا مانا؟ بتاؤ جی. غیبت کرتے تھے، سمجھ رہے؟ اور ان کے آبروؤں کے در پہ تھی، کسی کی عزت اچھالی. غیبت تو یہی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس شخص کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں ڈال دی جاتی ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے. بڑا نقصان ہے کہ نہیں؟ بتاؤ جی. آپ کے تہجد، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عمرے، آپ کے جمعے، یہ سب کسی اور کو دیے جائے اور خالی ہاتھ ہو، نقصان ہے کہ نہیں؟ یہ
ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے آگ ایندھن کو، لکڑیوں کو، سمجھ رہے جی، فوراً ختم۔ اگر کسی میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی اچھی توجیہ کر لی۔ کوئی عیب دیکھ لی، یار ہو سکتا کوئی اور اس کی پریشانی ہو، اپنے سے توجیہ کر لی، اس کی وجہ اور بیان کرے، اچھی رائے دے دی، اور غور کر لے کہ خود مجھ میں بھی تو بہت سے عیب ہے۔ اس وقت یہ سوچیے اس کا علاج ہے، ایک توجیہ کر لے، اس کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ دوسرے کہے کہ مجھ میں کتنے سارے عیب ہیں۔ میں کبھی دیکھتا ہوں فجر کے سلام کے بعد بہت سے لوگ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، بدگمانی نہیں لیکن وہ حاضری لیتے ہیں چوری چھپ کے لوگوں کی فلاں ہے کہ نہیں ہے، ہم سے اللہ پوچھے گا۔ یہ چیزیں چھوڑ دے میرے دوست۔ آپ نے ایسے دیکھا حاجی صاحب کسی سفر پہ گئے اور آپ کا خیال نہیں آیا نماز پہ، بدگمانی ہو گئی نہیں؟ پھر کبھی کبھی زبان سے بھی کہہ لیتے اور دل بھی اس کے بارے میں خراب ہو گیا، یا اس کو درد ہے گردے کا، بیچارہ آ نہیں سکتا، یا وہ اٹھا احتلام ہے ابھی غسل کر رہا ہے، جماعت چلی گئی، بہت سی چیزیں اس کو توجیہ کہتے ہیں۔ آپ اس کے لیے کوئی رستہ نکالتی، یہ نہ کہے کہ کیوں نہیں آیا، سمجھے؟ آپ حاضری لینے کی ضرورت نہیں، بس سلام پھیر کے اپنے اللہ اللہ میں رکھو، کون ہے دائیں کون ہے بائیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ بھی آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ مسئلہ سمجھ گئے میرے دوست؟ بہت سے اماموں کو دیکھا گیا ہے وہ بھی ایسے کرتے، نہ کری۔ ویسے اجتماعی طور پہ ترغیب چلائیں جمعوں میں، اس میں آپ کے اوپر لاگو ہے یہ کام، لیکن یہ نہ کرے، اس سے نفرتیں ہوں گی اور دوسرے کو کم سمجھنا ہوگا، دوسرے میں عیب ڈھونڈنا ہوگا، یہ سارے نقصان کی باتیں۔ خیر، اگر کسی میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی اچھی توجیہ کر لی اور غور کر لے کہ خود مجھ میں بھی تو بہت سے عیب ہے جو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی غیبت سرزد ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ استغفار کرے، توبہ کرے، شرمندگی ضروری ہو کہ آئندہ میں اس طرح نہیں کروں گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عتاب سے، عذاب سے محفوظ رہے، اور اس شخص سے معافی مانگے تاکہ اپنے کیے ہوئے ظلم سے نجات پائے۔ اس کے ساتھ مراعات کرے، جس کی غیبت کی ہے اس کو ہدیہ دے تاکہ محبت پیدا ہو، اس کی خیالداری کرے، اور اس کے لیے دعا بھی مانگے تاکہ وہ خوش ہو جائے، سامنے اس کو اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کے مسئلے حل کرے۔ پھر بھی اسے حق حاصل ہے کہ وہ جس کو پتہ ہے معاف کرے یا نہ کرے کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، حاصل ہے اس کو حق، معاف کرے یا قیامت کے دن پکڑے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، یہ ایک عام مرض ہے، اس وقت ہمارے ماحول میں یہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا بہترین علاج یہی کہ نہ کہو نہ سنو، نہ کہو نہ سنو، ایسے ماحول بناؤ کہ جس میں کسی کو جرت نہ ہو آپ کے سامنے کسی کی غیبت کریں گے انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ اب مراقبہ کریں گے